हेलो गाइस, हमने एक नॉवेल स्टार्ट किया था फाइव सर्वाइव जो कि लिखा है हॉली जैक्सन ने। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका चैप्टर 4। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? ऑलिवर बूथ से उठ गया। शुक्र है रेड फ्री हो गई और 4 कदम चलकर सामने गया, साइमन को रास्ते से हटाकर। मुझे दो, उसने आर्थर से कहा, हाथ आगे बढ़ाते हुए ताकि डायरेक्शंस वाला फोन ले सके। रेड फ्री थी और वो ज्यादा देर उस टेबल पर नहीं बैठ सकती थी। वो किनारे किनारे निकल गई और सामने जमा हुए लोगों की तरफ बढ़ गई। सोफा बेड के कोने पर बैठ गई। हाँ, अब उसे याद आया। मैडी कौन सी साइड? नहीं, ठीक है, ऑलिवर ने उसकी बात काट दी, स्क्रीन पर उंगली फेरते हुए। ये हमें रीडायरेक्ट कर रहा है। बस इसी रोड पर चलती रहो। एक छोटी सी टाउन रूबी आएगी, फिर एक लेफ्ट लेना और थोड़ा साउथ की तरफ जाना है, कैरोलिना सैंड हिल्स नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज की तरफ। उसने स्क्रीन से पढ़कर सुनाया। कैंप साइट वहीं कहीं पास में है। बस 10 मिनट और हैं, एवरीवन। परफेक्ट, रीना ने कहा, स्टीयरिंग से एक हाथ हटाकर अपनी आंखें मलती हुई। थक गई हो? ऑलिवर ने उससे पूछा। मैं चलाऊं गाड़ी? उसका लहजा अलग था जब वो रीना से बात करता था, थोड़ा नरम, हल्का सा। नहीं, मैं ठीक हूँ, उसने कहा, कंधे के ऊपर से ऑलिवर की तरफ एक छोटी सी मुस्कुराहट फेंकते हुए, जो उसकी हल्की भूरी स्किन पर और भी चमक रही थी। ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुराहट ऑलिवर के लिए जाया जा रही हो। अच्छा ख्याल नहीं था ये। ऑलिवर की नीयत अच्छी थी, सबकी होती थी। सब ठीक है? आर्थर ने रेड से पूछा, पैसेंजर सीट छोड़कर ताकि ऑलिवर ले सके। उसके पास आके खड़ा हो गया। रेड ने सर हिला दिया। आरवी छोटी लगती है जब उसमें 10 घंटे से ज्यादा गुजारे हों। बिल्कुल सही कह रही हो, आर्थर ने तस्दीक की। बस थोड़ी देर और, या फिर साइमन की तरह हम दोनों नशे में पड़ जाते हैं ताकि फर्क ही ना पड़े। मैं नशे में नहीं हूँ, साइमन ने कहा आर्थर के पीछे से। मैं बस एक परफेक्ट अमाउंट में ड्रंक हूँ। मुझे लगता है कल सुबह वाला साइमन इससे एग्री नहीं करेगा, रेड बोली। मुझे लगता है अभी वाली मैडी भी एग्री नहीं करती, मैडी ने कहा, घूमकर अपनी बूथ पर चढ़ते हुए ताकि सबको देख सके। अभी ही पीक करना अच्छा आइडिया नहीं है। पूरा एक हफ्ता है हमारे पास। साइमन ने अपनी बेर एक ही लंबी घूंट में खत्म कर दी, मैडी को घूरते हुए जैसे कह रहा हो, लो, हो गया। ये यहाँ लेफ्ट लेना है क्या? रीना ने पूछा, गाड़ी धीमी करते हुए। ऑलिवर, सॉरी। ऑलिवर ने फोन के स्क्रीन को घूरा। जीपीएस कुछ अजीब सा हो गया है, लगता है सर्विस चली गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा हम कहाँ हैं। मुझे जवाब चाहिए, रीना ने कहा, इंटरसेक्शन के बिल्कुल आगे रुकते हुए, टर्न सिग्नल पर हाथ रुका हुआ। पीछे से एक कार का हॉर्न बजने लगा, फिर दोबारा। ऑलिवर, रीना ने कहा, उसकी आवाज ऊंची हो गई और उसके हाथों की हड्डी जैसे उसकी स्किन से बाहर निकल रही थी, इतनी जोर से उसने स्टीयरिंग पकड़ा हुआ था। हाँ, मेरा ख्याल है यहाँ लेफ्ट लेना है, ऑलिवर ने कहा, लेकिन पूरी तरह से यकीन नहीं था। मगर रीना को बस इतना ही चाहिए था। उसने टर्न ले लिया और पीछे वाली कार चीखती हुई चली गई। एस होल। सॉरी, ऑलिवर बोला, तुम्हारा फोन काम नहीं कर रहा। मैं तुमसे नहीं, उस कार से कह रही थी, रीना ने वजाहत दी। मैं मैप चला नहीं पा रहा, ऑलिवर ने कहा, स्क्रीन पर तेजी से स्वाइप करते हुए मैप ऐप बंद करके दोबारा खोली। स्क्रीन ब्लैंक थी, एक पीला बैकग्राउंड, खाली ग्रिड लाइंस और कुछ भी नहीं। इसे पता ही नहीं हम कहाँ हैं। 0 बार्स। हे, किसी के पास सिग्नल है? रेड का फोन अभी भी टेबल पर पड़ा था, लेकिन अगर उसके फोन पर 0 बार्स दिख रहे थे तो इसका मतलब या तो सिग्नल नहीं था या शायद एटी&टी ने उसका सर्विस बंद कर दिया था, पिछला बिल ना भरने की वजह से। मेरे पास एक बार है, आर्थर ने कहा, अपना फोन हाथ में पकड़े हुए। तुम्हारा प्रोवाइडर कौन सा है? ऑलिवर ने उसकी तरफ देखा। वेरीजोन, आर्थर बोला। रुको, मैं रूट निकाल लेता हूँ। उसने अपनी स्क्रीन पर टैप किया, ऑलरेडी ओपन है। जब मैं रेड को डायरेक्शन दे रहा था। ठीक है, हाँ, हमने सही टर्न लिया था। अब इस रोड पर 2 माइल तक चलें, फिर एक राइट लेना है, बो मेल्टन लूप पर। मेरा फोन भी स्ट्रगल कर रहा है,
میڈی نے کہا، فون کو اوپر اٹھاتے ہوئے اور ہلاتے ہوئے جیسے اسے کچھ جان واپس آ جائے۔ ہم اب ڈیپ کنٹری میں ہیں، فوکس، سائمن نے کہا، اپنے لفظوں میں ایک ایگزیجریٹڈ ساؤدرن ایکسنٹ ڈالتے ہوئے، جس میں تھوڑا سا پاگل بھٹے آدمی کا ٹچ بھی تھا۔ سوبر سائمن نارملی ایکسنٹس میں کافی اچھا ہوتا تھا۔ اسے اپنی اس اسکل پر فخر تھا۔ اسکول کے پلے میں پارٹ گارنٹیڈ مل جاتا تھا اس وجہ سے۔ تمہیں اس کا اپر کلاس انگلش جینٹل مین ایکسنٹ سننا چاہیے کبھی۔ ریڈ نے وائٹ ونڈشیلڈ کے باہر دیکھا۔ اندھیرا ہی اندھیرا، صرف 2 ہیڈ لائٹس تھیں جو رات کو چیرتے ہوئے اسے وجود دے رہے تھے، جیسے دنیا اب ختم ہو چکی ہو، صرف یہ آروی رہ گئی ہو، یہ 6 لوگ اور جو بھی اندھیرا لے کر آئے گا۔ آرتھر کے گلے سے ایک ہلکی سی آواز نکلی، جیسے کسی نے درد بھری آہیں لی ہو۔ جب اس نے اسکرین کی طرف دیکھا، ریڈ اٹھ کر اس کے شولڈر کے اوپر سے جھانکی، دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوا ہے۔ آرتھر نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور گلا صاف کیا۔ شاید ریڈ تھوڑا زیادہ قریب آ گئی تھی۔ شاید اب میری سروسز بھی چلی گئی ہے، اس نے کہا، بالکل اس وقت جب ریڈ کی نظر اسکرین کے کونے پر پڑ گئی، جہاں کلیئرلی 0 بارز لکھا تھا۔ شٹ، اولیور نے دھیرے سے کہا، رینا کے فون کو دوبارہ ٹیپ کرتے ہوئے، جیسے صرف ضد سے اس سے کام شروع کروا سکیں، اور اگر کوئی کر سکتا تھا تو وہ لیوائی ہی ہوتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آرتھر نے اس سے کہا، روٹ ابھی بھی اسکرین پر ہے، بس یہ نہیں پتا ہم اس پر کہاں ہیں۔ اب روڈ سائنس دیکھ کر چلنا پڑے گا۔ اولڈ اسکول نیویگیشن، رینا نے کمنٹ کیا۔ مجھے مدد کرنے دو، سائمن نے کہا۔ آرتھر اور ریڈ کے پاس آتے ہوئے دونوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے آگے بڑھا۔ میں میپس میں اچھا ہوں۔ تم ہر چیز میں اچھے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، ریڈ نے کہا۔ میں واقعی ہر چیز میں اچھا ہوں، سائمن نے جواب دیا، صرف ہمبل ہونے کے علاوہ۔ روڈ پر کوئی اور گاڑی نہیں تھی، نہ کسی کی ہیڈ لائٹس سامنے سے آ رہی تھی، نہ آگے کسی بریک لائٹس کی لال روشنی تھی۔ ریڈ نے ونڈ شیلڈ کے باہر دیکھا، پورا فوکس لگایا رکھا۔ ٹرن کب لینا ہے؟ رینا نے پوچھا۔ ابھی نہیں، ریڈ نے جواب دیا۔ اب اس کی آنکھیں آرتھر کے اسکرین پر ہائی لائٹ کی گئی روٹ کو فالو کر رہی تھی، بنا کسی بلو ڈاٹ کے انہیں گائیڈ کرنے کے لیے۔ وہ اس روٹ کو باہر کے اندھیرے سے ملانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ریڈ کے ڈائریکشنز پر بھروسہ نہیں کرتی، میڈی نے کہا۔ ہے، میرا مطلب ہے تم کبھی ٹائم پر نہیں ہوتی، ہے نا؟ ریڈ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ میڈی بوتھ پر بیٹھی تھی، اپنے نکلز پر اپنی تھوڑی ٹکائے ہوئے۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے، ریڈ بولی، کہ صبح سب سے پہلے میں ہی پہنچی تھی، پورے 10 منٹ پہلے، وہ بھی سب سے۔ میڈی تھوڑا شرما گئی، ایک ہونٹ چباتے ہوئے۔ کیا؟ کچھ نہیں۔ ریڈ کو پتہ تھا یہ کچھ نہیں نہیں تھا۔ میڈی، کیا؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہمارے گھر پہ 9 بجے ملنا ہے، لیکن میں نے باقی سب کو 10 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ تو تم نے مجھے ایک پورا گھنٹہ پہلے کا ٹائم دیا، ریڈ نے کہا، اور اس بات سے اس سے کچھ چبھا۔ یہ جھوٹ تھا، ہاں، لیکن ایک سوچا سمجھا مہربانی بھرا جھوٹ۔ میڈی جانتی تھی ریڈ لیٹ ہوتی ہے، اس وجہ کا پورا علم نہیں تھا، لیکن انجام تو وہی تھا، ہے نا؟ تو ٹیکنیکلی تم 50 منٹ لیٹ تھی اور باقی سب ٹائم پر تھے۔ میں بس مس کر گئی تھی، ریڈ نے کہا، جو کہ جھوٹ تھا۔ اس نے اپنے آخری پیسے اپنے ڈیڈ کے فیورٹ سیریل پر خرچ کر دیے تھے، اور پھر سارا راستہ پیدل طے کیا، بیگ کو پیچھے سے گھسیٹتے ہوئے۔ ہاں، دیکھو، اس روڈ کا نام ویگن ویل روڈ ہے، سائمن ہنس کر بولا، اسکرین کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے۔ یہی رائٹ لینا ہے کیا؟ رینا نے پوچھا۔ ہاتھ فوراً ٹرن سگنل کی طرف گیا، حالانکہ سگنل دینے کے لیے کوئی تھا ہی نہیں۔ نہیں، یہ جگہ نہیں تھی۔ نہیں نہیں نہیں، آرتھر نے جلدی سے کہا، اگلی والی ہے شاید۔ رینا نے پھر سے سپیڈ بڑھا دی، روڈ کے کرو کو فالو کرتے ہوئے۔ ویگن ویل، سائمن ابھی بھی اپنے آپ سے ہنس رہا تھا۔ یہاں یہ رائٹ، اولیور نے کہا ذمہ داری لیتے ہوئے۔ ٹرن لو، رینا۔ لے رہی ہوں، اس نے کہا، اس کی آواز میں اریٹیشن کی ہلکی سی جھلک تھی۔ زیادہ لوگ، زیادہ مشورے، ٹو مینی کوکس۔ تو رینا کیا تھی؟ چمچ؟ لیوائی کے گھر میں چمچ بھی فینسی ہوتے تھے، موٹے ہینڈلز اور بنا داغ کے۔ ایک نئی آواز ہوا کے ساتھ مل کر سنائی دینے لگی، نیچے سے آنے والی خراش جیسی، گھستی ہوئی۔
روڈ اور بھی کھردرا ہو گیا تھا، پتھریلے ٹائپ کا، اور آروی ہچکولا کھا رہی تھی جیسے ہی نیچے اتر رہی تھی۔ اب کوئی یلو لائنز نہیں تھی، نہ میری لین تھی نہ تمہاری لین، صرف ہائی بیمز کی روشنی میں دونوں طرف سیدھے سیدھے پیڑوں کی لائنیں تھیں، جیسے اندھیروں کے رکھوالے، چپ بے جان لیکن جگتے ہوئے، درخت ہی درخت۔ ریڈ کو محسوس ہوا جیسے کوئی دیکھ رہا ہو، بیکار کا خیال۔ پیڑوں کی آنکھیں نہیں ہوتی لیکن دروازوں کی بھی نہیں ہوتی، پھر بھی اس کی ماں اس کے بیڈ روم ڈور پر گوگلی آئیز چپکا دیتی تھی تاکہ وہ رات کو بیڈ میں محفوظ محسوس کرے۔ نہیں، بس کرو، اسے دھیان دینا تھا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نو ویئر کے بیچ میں ہیں، میڈی نے کہا ونڈو کی طرف دیکھتے ہوئے، ہاتھوں کا چھوٹا سا چھجا بنا کر۔ وہی تو کیمپ سائٹ بھی ہے، تو ٹھیک ہے، اولیور نے جواب دیا۔ آروی نے جھٹکا کھایا جب ایک پورٹ ہول کے ساتھ ہٹ ہوا۔ آرتھر ہونٹ چبا رہا تھا، اس کی آنکھیں چشمے کے پیچھے سے تنگ سی ہو گئی تھی۔ میرا خیال ہے یہاں سے لیفٹ ہے، اس نے کہا، نہ پوری شیورٹی نہ اتنا زور سے کہ رینا سن سکے۔ لیفٹ لیفٹ، یہیں، سائمن نے چلایا۔ سائمن کو ایسی کوئی دقت نہیں تھی، لیکن رینا نے نہیں سنا، یا شاید سنا لیکن ڈرنک بندے پر بھروسہ نہیں کیا۔ لیفٹ ہے، ریڈ نے کہا۔ شیور ہو؟ اولیور نے ریڈ سے پوچھا، لیکن رینا آلریڈی آروی کو اس روڈ میں گھسا چکی تھی، اور یہ روڈ تو پیوڈ بھی نہیں تھی، صرف مٹی اور پتھر۔ ہیڈ لائٹس میں دھول اڑتی جا رہی تھی۔ یہ تو صحیح نہیں ہو سکتا، مجھے میپ دیکھنے دو، اولیور نے کہا اور آرتھر کی طرف ہاتھ بڑھایا تاکہ اس سے فون لے سکے۔ رینا گاڑی گھماؤ۔ میں نہیں گھما سکتی، رینا نے کہا۔ اس بار اس کی آواز میں اریٹیشن صرف جھلک نہیں رہی تھی، وہ پوری طرح سے ابھر آئی تھی۔ یہ روڈ بہت زیادہ نیرو ہے اور یہ آروی بہت بڑی۔ ہم کہاں ہیں؟ ریڈ نے آرتھر سے پوچھا، جھک کر اسکرین پر دیکھتے ہوئے جیسے دیکھنے سے کچھ بدل جائے گا۔ مجھے لگتا ہے ہم یہاں کہیں ہیں، آرتھر نے اسکرین پر پوائنٹ کیا۔ ایم سی نیئر سیمیٹری روڈ شاید۔ یہ تو ڈیفینیٹلی غلط ہے، اولیور نے کہا، ہمیں واپس مڑ۔ میں نہیں گھما سکتی، رینا نے اس پر آنکھیں ڈال کر کہا۔ کیا کوئی ٹرن آ رہا ہے؟ ریڈ نے آرتھر کو تھوڑا سا گھورا۔ رکو، لگتا ہے ایک لیفٹ آنے والا ہے، آرتھر نے فون پر چھوٹی سی روڈ زوم کرتے ہوئے کہا۔ شاید وہ ہمیں واپس دوسری روڈ پر لے آئے۔ اس نے ریڈ کی طرف دیکھا اور ریڈ نے سر ہلا دیا۔ فار فکس سیک، اولیور بولا، اس کا ایک گھٹنا ڈیش بورڈ سے ٹکرا گیا۔ اگر میں ڈائریکشنز دے رہا ہوتا تو ہم غلط راستے پر جاتے ہی نہیں۔ یہ سب بہت اسٹریسفل ہے، میڈی نے کہا۔ اس کے ہاتھ اس کے ڈھیلے بالوں میں گھسے ہوئے تھے۔ ہمیں بس فلائٹ لینی چاہیے تھی اور ایک کانڈو رینٹ کر لینا چاہیے تھا جیسے اسکول کی باقی لوگوں نے کیا۔ میڈی کے گالوں پر لالی آ گئی جب اسے ریئلائز ہوا کہ اس نے کیا کہہ دیا۔ اس کی آنکھیں ایک دوسرے سے ٹکرائیں، صرف ایک سیکنڈ کے لیے۔ ریڈ کی وجہ سے ہی تو انہوں نے فلائٹ نہیں لی تھی اور کانڈو رینٹ نہیں کیا تھا۔ اسی وجہ سے میڈی نے آروی کا آئیڈیا دیا تھا، کافی سستا تھا، صرف گیس اور تھوڑا اسپینڈنگ منی۔ کم آن، اٹ ول بی فن۔ یہ سب ریڈ کی غلطی تھی۔ بس چلتے رہو، ریڈ نے رینا سے کہا، سب کی آواز کو کاٹ کر۔ مجھے لیفٹ ٹرن دکھ نہیں رہا، رینا نے اسٹیئرنگ وہیل کے قریب جا کر دیکھا، آنکھیں اسٹرین کرتے ہوئے۔ جب روڈ نے ٹرن لیا، ہیڈ لائٹس پیڑوں کے بیچ کھو گئی، واپس اچھلتے ہوئے کسی پانی کے سرفیس سے ٹکرائی۔ ایک کریک چھپی ہوئی تھی کہیں پیڑوں کے بیچ۔ لیفٹ ٹرن کہاں ہے؟ رینا نے آگے کی طرف پش کیا۔ وہاں، سائمن نے ونڈ شیلڈ کی طرف پوائنٹ کیا۔ یہی ہے لیفٹ، لو۔ پکا؟ ریڈ نے ایک نظر آرتھر کے ہاتھ میں پکڑے میپ پر ڈالی۔ یہ وہی تھا۔ ہاں، اس نے کہا، یہیں نیچے۔ یہ تو ریل روڈ بھی نہیں لگ رہی، اولیور نے کہا جیسے ہی انہوں نے اس روڈ پر آروی ڈالی۔ مٹی اور کنکر کے اگینسٹ وہیل کی آواز کافی تیز ہو گئی تھی۔ روڈ اور زیادہ تنگ تھی اور پیڑ اتنے قریب آ گئے تھے کہ لگتا تھا وہ راستے کو روک رہے ہوں۔ نیچے لٹکتی شاخیں آروی کی چھت کو چیرتی چلی جا رہی تھی۔ چلتے رہو، ریڈ نے کہا۔ اسی کی وجہ سے سب لوگ یہاں تھے، نہ کہ اس سہانی فلائٹ میں، اپنے باقی دوستوں کے ساتھ۔ میپ چلا گیا، آرتھر نے کہا جب اسکرین پر صرف خالی گریڈ لائنز رہ گئی۔ چلتے رہو، اس نے دوبارہ کہا، جیسے ہمارے پاس کوئی اور چوائس ہے، اولیور نے کہا۔ پیڑ راستہ چھوڑ گئے، ہار مان لی جیسے، اور دونوں طرف صرف نیچے اگتی جھاڑیاں، جھنکر اور لمبی گھاس رہ گئی۔ ڈیڈ اینڈ تو نہیں ہے؟
ओलिवर ने आगे देखते हुए पूछा। चलते रहो, रेड ने कहा। मुझे लगता है डेड एंड ही है, ओलिवर ने डिसाइड कर लिया, हालांकि अभी किसी ने कुछ देखा नहीं था। रीना, ये जगह काफी चौड़ी है, तुम आरवी घुमा सकती हो, वापस चलते हैं। ओके, रीना ने मान लिया। ब्रेक पर पैर दबा दिया। आरवी धीरे होने लगी, बच्चे कुचे रोड पर कांपती हुई। तभी एक तेज आवाज, क्रैक, जैसे रात को दो हिस्सों में बांट दिया गया हो। ये क्या था? साइमन ने पूछा। आरवी एक तरफ से झुकी, फ्रंट लेफ्ट नीचे को गिर गया। रेड ऑर्थर से टकरा गई जैसे बैलेंस छूट गया हो। फक, ओलिवर ने कहा, रीना की तरफ देखते हुए, जो अब नीचे झुकी साइड पर बैठी थी। उसने डैशबोर्ड पर गुस्सा निकाला, हाथ से जोर से मुक्का मार के। लगता है टायर पंक्चर हो गया है।